اسرائیلی افواج کی لبنان میں محدود زمینی کارروائیاں، شام پر اسرائیل کا فضائی حملہ، 3 افراد ہلاک، جنوبی کوریا کی شمالی کوریا کو سخت جوابی کارروائی کی دھمکی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں عسکری تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کے خلاف محدود زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں توپ خانے اور فضائی کارروائیوں کی مدد سے سرحد پار حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے عسکری تنظیم حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد علاقائی کشیدگی بڑھ گئی ہے، جس کے بعد لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کے قریب عمارتوں کو خالی کرنے کی وارننگ کے بعد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے منگل کی صبح سرحدی علاقے موٹولا میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو توپ خانے کی مدد سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ سرحد پار حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کی محدود کارروائیاں اسرائیل کے اپنے حق دفاع کے عین مطابق ہیں۔ تاہم سلامتی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ اس آپریشن کے پھیلنے کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں اور لبنان اسرائیل سرحد پر استحکام کا واحد حل سفارتکاری ہی ہے۔ کونسل نے کہا کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ عسکری تنظیموں کے خلاف اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتے ہیں۔ ادھر برطانیہ نے اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے فون پر گفتگو میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ دونوں ممالک نے لبنان میں اسرائیل کے آئندہ اقدام کے بارے میں رپورٹس دیکھی ہیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب ڈیوڈ لیمی نے امریکی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ اسرائیل لبنان میں زمینی فوج بھیجنے کی راہ پر گامزن ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیل کے فضائی حملے میں 3 شہری ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا تھا دمشق پر اسرائیلی حملے میں اس کا ایک میزبان ہلاک ہو گیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کیا یہ میزبان ہلاک ہونے والے 3 افراد میں شامل ہے یا نہیں، جن کا ذکر سرکاری میڈیا نے کیا ہے۔ ادھر اسرائیل نے اس حملے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسرائیل ایک عرصے سے شام میں ایران سے منسلک اہداف کے خلاف حملے کرتے آ رہا ہے، لیکن گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے حملے کے بعد ایسے حملوں میں تیزی آئی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے متنبع کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر کبھی بھی جوہری ہتھیار استعمال کیے تو کم جونگ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ جنوبی کوریا کے صدر نے ملک کی مسلح افواج کے قیام کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی تو اسے ہماری فوج کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر جنوبی کوریا نے اپنے سب سے بڑے بیلسٹک میزائل کی نمائش کی جو زیر زمین بنکرز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادھر شمالی کوریا کے نائب وزیر دفاع نے جنوبی کوریا کے صدر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کی فوج ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ نائجیریا کی شمالی ریاست میں ملکی فوج کی طرف سے کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی شمالی ریاست میں واقع ایک گاؤں پر ہونے والی یہ فضائی کارروائی مسلح گروہوں کے ٹھکانوں کے خلاف کی گئی ہے، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ایک مسجد اور متعدد گھر نشانہ بنے۔ نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ مقامی افراد کے الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے، تاہم اس نے کہا کہ قابل اعتبار معلومات کے بعد ہی یہ کارروائی کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔